العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. بہت تیز ہے آواز پھٹتی ہے مائک دور ہے وہ بارگاہ نبوی میں بلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں. طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو محبوب نے آنا ہے محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی مشکل ہو اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا مشکل ہو اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا اے باد صبا میری اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا ایک بار تو جالی کو ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی محبوب کے قابل یہ الفاظ کہاں سائم محبوب کے قابل یہ الفاظ کہاں سائم اشکوں کی زبان سے اشکوں کی زبان سے ایک نعت سنانے دو اشکوں کی زبان سے ایک نعت سنانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی طیبہ کی ہے یاد آئی غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتیں کہاں ذات باغ مرتبہ دان محمد آسن. خواتین و حضرات مہمانان گرامی کی خدمت میں سپاس گزاری کے چند حروف پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں اپنے استاد محترم اور بزم فکر و خیال کے بانی صدر و سرپرست پروفیسر شیخ محمد اقبال سے. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. گرامی قدر جناب پریشان پھٹک صاحب جناب ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب جناب طاہر شاہ صاحب خواتین و حضرات میں اکثر و بیشتر اس بات کا قائل رہا ہوں اور یہ محسوس کرتا رہا ہوں کہ الفاظ کا میڈیم ہمارے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتا اور اس کے باوجود ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن جس شدت سے مجھے الفاظ کی کمائیگی آج محسوس ہو رہی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کن الفاظ میں اپنے گرامی قدر مہمانوں کا شکریہ ادا کروں اور خاص طور پر جناب پروفیسر پریشان پھٹک صاحب کا کہ جو اسلام آباد سے یہاں تشریف لائے ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ بنیادی طور پر ایک استاد ہیں جنہوں نے جو تعلیم و تدریس سے منسلک رہے اور گورنمنٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے. اس کے بعد مختلف
اکیڈمیز میں مختلف شعبوں میں بہت سی آنرز انہیں ملی اور اب اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ جناب والا، میں اپنے تمام اراکین کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں صرف یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں یہاں ہم لوگوں کو الفاظ کے ذریعے سے خوش آمدید نہیں کہتے، یہاں ہم کچھ اور ظاہری لوازمات کے ذریعے سے خوش آمدید، بنیادی رشتہ دلوں کا رشتہ ہوتا ہے، روحوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ اسلام آباد میں تھے، بشار میں تھے یا آپ یہاں تھے، آپ ہمیشہ ہمارے قریب تھے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا شعبہ شاعری ہے، اور جب مجھے یہ معلوم ہوا تو مجھے جان کر یہ بہت ہی خوشی ہوئی، کیونکہ شاعری دراصل احساسات کی زبان ہے، جہاں صرف احساسات کے ذریعے سے تفصیل ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں تمام حضرات اس قدر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بزم جو ابھی 2.5 سال ہوئے بنی تھی، جس کے لیے ہم لوگ شبانہ روز کاوشیں کرتے رہے تھے، ماہانہ اجلاس کرتے رہے تھے، آج ہم اس قدر خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان آپ جیسی عظیم المرتبت شخصیت یہاں موجود ہے۔ جناب والا، میں اپنا اظہار تشکر جناب ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے بھی کرتا ہوں، تمام اپنے اراکین کی طرف سے، تمام اپنے عہدیداران کی طرف سے، کہ آغا صاحب کی تحریک ہی نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ آغا صاحب دراصل سرگودا کی پہچان ہے۔ اگر مجھ سے جب بھی کوئی کہیں پوچھتا ہے کہ جب سرگودا کی بات ہوتی ہے تو میرے پاس اور کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور ہر شخص جب ذکر کرتا ہے تو یہی پوچھتا ہے آغا صاحب کیسے ہیں؟ آغا صاحب وہی ہیں، اگرچہ آغا صاحب لاہور ہوتے ہیں لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ وہی سرگودا میں ہی ہے، کیونکہ بہرحال یہ ہمارے تفاخر ہے، ہماری یہ آئیڈینٹی ہے، اور چونکہ ہمارا حوالہ لفظوں سے ہے، جذبوں سے ہے، احساسات سے ہے، تو ڈاکٹر صاحب جذبوں احساسات کے ایک پیکر ہیں، اس لیے یہ ہمارے لیے معزز ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں تشریف لائے اور انہوں نے ہماری سرپرستی کی ہے، ہماری حقیر سی کاوشوں کو دیکھا ہے کہ ہم اپنے بے وفاقی کے باوجود، اپنے وہ جو بہت محدود سے ذرائع ہیں اس کے باوجود جس طرح سے ہم کوششیں کر رہے ہیں، آغا صاحب اس سے پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں، اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کی سرپرستی، ان کا عملی تعاون جس طرح پہلے ہمارے ساتھ ہے اسی طرح رہے گا، اور تاکہ ہم اپنا جو نصب العین ہے جس کی طرح میں ابھی آنے والا ہوں اس کو آگے بڑھا سکیں گے۔ میں جناب طاہر علی شاہ صاحب کا بھی ممنون احسان ہوں کہ وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ طاہر صاحب سے میری ملاقات چند روز پہلے ریسٹ ہاؤس کی ریزرویشن کے سلسلے میں ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ طاہر صاحب کے اندر ایک ادیب موجود ہے، اگر یہ مجھے محسوس ہوتا تو میں اندر جانے کے لیے چپ نہ بھیجتا۔ میں نے اندر چپ بھیجی، انہوں نے مجھے بلوا لیا اور بعد میں بتایا کہ یہ خود اہم انگریزی ہیں اور ادب سے بڑی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ شخص جو علم و ادب سے محبت رکھتا ہے اسے ان ظاہری تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اور کچھ ہو یا نہ ہو وہ انسان ضرور ہوتا ہے اور ہم انسان پر فخر کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، بزم فکر و خیال گزشتہ 2.5 سال سے مختلف فیلڈز میں اپنی ایکٹیویٹیز سر انجام دے رہی ہے۔ ہمارے بہت سے شعبے ہیں، جیسا کہ ابھی رپورٹ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ گزشتہ سال ہم کیا کرتے رہے، اور اس سے پہلے سال جو کچھ ہم نے کیا وہ اگرچہ اس رپورٹ میں شامل نہیں ہے، وہ ہم نے پچھلے سال 21 فروری کو عرض کیا تھا۔ جناب والا، ہم سرگودا میں ہوتے ہوئے اپنے بہت سے محدود ذرائع کے باوجود کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ادب، علم، تحقیق اور فنون میں اپنا وہ حصہ ادا کر سکیں جس کے لیے ہم مقروض ہیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں سکون ملے، ہمیں راحت ملے، ہمیں چند لمحے ایسے ملیں جہاں ہم اپنے بارے میں سوچ سکیں، اپنے آپ سے گفتگو کر سکیں۔ اور جناب والا، یہ خوشیاں اور یہ مسرتیں بانٹنے کے لیے اظہار کیا۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ذہن کو آگے بڑھنا چاہیے، سوچ کو مزید پرواز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم گروپ ڈسکشنز کرتے رہے ہیں، میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج کا پروگرام بہت طویل ہے اور
آپ کے صبر کا امتحان بھی ہوگا اس میں. ہو چکا نہیں ابھی نہیں ہوا, آپ بہت جلد محسوس کر رہے ہیں کہ ہو چکا. We have just started. تو حضرات گرامی میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارے جو مہمان خصوصی جناب صدر جناب پریشان خٹک صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میں بھول گیا تھا پہلے. مجھے ابھی جو آپ نے کہا تو اسے یاد آیا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب پروگرام 2 بجے ہوتا ہے تو جناب صدر اور مہمان خصوصی 3:30 پہنچتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا پروگرام 2 بجے شروع ہونا تھا, جناب پریشان خٹک صاحب 1:15 بجے صبح میں موجود. اور یہ میں سمجھتا ہوں فقید المثال بات ہو. تو ہم نے ان کو جان کر وہاں روکے رکھا تاکہ آپ جیسے خوبصورت لوگ بھی یہاں تشریف لے آئیں. تو بہرحال تو جناب میں بھٹک گیا تھا, حاصل راج صاحب بتانے کی کوشش کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ دوسرا ہمارا پروگرام کے سلسلے میں فنون لطیفہ کے بارے میں جناب والا ہم کوشش کرتے رہے ہیں. تصاویر کی نمائش وغیرہ کے سلسلے میں ہم نے کچھ کوششیں کی ہیں. میوزک کے ہم نے بہت سے پروگرام کرائے ہیں. اور اسی طرح ہم ادب کے سلسلے میں, فن کے سلسلے میں, شاعری کے سلسلے میں ہم نے لوگوں کو انٹروڈیوس کیا. اس بزم کا ایک بڑا مقصد اور بھی ہے, وہ میں بڑی فخر سے محسوس کرتا ہوں کہ جب میں بیان کرتا ہوں مجھے بڑا فخر ہوتا ہے. یہاں بلکہ وہاں ہر جگہ بہت سے پلیٹ فارمز موجود ہیں, لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو ابھرتے لوگ ہیں, جن کے جذبے کچھ کہنا چاہتے ہیں, جو آگے آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں ان کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے, نوجوان جذبوں کے لیے, نوجوان احساسات کے لیے ایک پلیٹ فارم یہاں موجود ہے, اور ان کو ہم نے باقاعدہ رہنمائی دینے کی کوشش کی کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور وہ یہاں آتے رہے. اور یہاں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, کیونکہ مستقبل اور میں سمجھتا ہوں حال بھی نوجوانوں کا ہے. ایک بڑی چیز جو ہماری بزم کا تو امتیاز ہے سرگودا میں, کہ ہماری بزم کے ساتھ خواتین انتہائی شد و مت کے ساتھ شریک رہی ہیں, اور گزشتہ 2.5 سال سے شریک ہیں. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم جب یہ پروگرام شروع کر رہے تھے کہ سب یہاں ہم اکٹھے بیٹھا کریں گے, پروگرام کیا کریں گے, ہمیں بھی کچھ مغالطے تھے, لیکن وہ سب مغالطے غلط ثابت ہوئے. خواتین اور حضرات نے یہاں مل کر فن اور خدمت کی اس طرح آبیاری کی کہ ہم جتنا بھی فخر کرنا چاہیں کم ہوگا. تو اس سلسلے میں ہمارے جو کارکنان ہیں وہ سال بھر کام کرتے رہے ہیں, جن کا تعارف ابھی ہماری رپورٹ میں آپ سنیں گے. اس سلسلے میں 1-2 حضرات کا نام دینا چاہوں گا, جن میں ہماری جو بزم کے جنرل سیکرٹری ہیں جناب اشرف شاہین صاحب. ان کی خدمات کے باعث ہم آگے بڑھتے رہے اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں, اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی ان سے بن پڑا ہے وہ ہماری مدد کرتے رہے ہیں. اور ایک نام جو بڑا اہم نام میں لینا چاہ رہا ہوں, وہ ہماری ادبی سیکرٹری ہیں مس نائلہ رفیع. ہمیں ان پر بڑا طور پر فخر ہے. وہ جہاں تشریف لاتی ہیں, تمام پروگرامز میں وہ تشریف لاتی ہیں, اور انہی کی خدمت سے ہم یہ اس قابل ہو سکے ہیں کہ یہاں خواتین حضرات کو ہم اکٹھا بٹھا سکیں اور ان کو آگے بڑھا سکیں. اور اس بار بھی لاسٹ ایئر کی طرح ہم انہیں ادب کا پہلا انعام دے رہے ہیں. اور صدر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا, کیونکہ ان میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں. وہ ایک افسانہ نگار ہیں, وہ ایک شاعر ہیں, وہ ایک منتظم ہیں, جس حوالے سے وہ تمام پروگرام کر سکتی ہیں, اور ان کا اندازہ ابھی آپ تھوڑی دیر میں خود ہی لگا لیں گے. علاوہ ازیں ہمارے بہت سے دیگر اراکین ہیں, جن میں جناب پروفیسر ہارون صاحب انتہائی ہمارے پروفیسر ہیں کالج میں, بہت عمدہ کام کرتے رہے ہیں. جناب نسیم الغنی صاحب ہیں, ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں اور میں ان کے لیے سراپا سپاس ہوں. ہمارے تمام اراکین ہیں جو بہت عمدہ کام مل جل کر کرتے رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جاوید اقبال صاحب ہمارے دوست ہیں, بہت عمدہ کام کرتے رہے, ہمارے فنون لطیفہ کے سیکرٹری ہیں. لیکن خاص طور پر میں جاوید اقبال ناصر صاحب کا ذکر کرنا چاہوں. یہ حال ہی میں ہماری بزم میں شریک ہوئے, اور یہ ہماری جو رائٹرز یہ جو کتابیں ہیں ان کے سلسلے میں تصنیف و تعلیف کے سیکرٹری. اور آج کی بزم میں جناب پروفیسر پریشان خٹک صاحب کا تشریف لانا میں سمجھتا ہوں انہیں کا رہنی منت ہے. انہوں نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی ہے کہ انہیں وہاں سے اتنی دور سے یہاں لانے میں انہوں نے اہتمام کیا, خالد اقبال یاسر صاحب کے حوالے سے.
تو یہ تمام لوگوں کے اور تمام خواتین حضرات کا میں بہت ممنون ہوں، اور تمام لوگوں کا جن کا میں نام لے سکا ہوں، جن کا میں نام نہیں لے سکا ہوں، تو وہ سب تمام لوگ جانتے ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا ہوں، میں انہیں محسوس کرتا ہوں، ان کی خدمتوں کو محسوس کرتا ہوں۔ تو حضرات آج کا پروگرام جو ہے وہ 3 نشستوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے تھوڑے سے تاثرات ہیں، پھر اس کے بعد مشاعرہ ہے، پھر محفل موسیقی ہے۔ ہم نے تمام پروگراموں کو بہت مختصر کرنے کی کوشش کی اور ہمارا سالانہ پروگرام تقریباً 10-12 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن اس بار ہماری خواہش ہوگی اور کوشش ہوگی کہ ہم 2-3 گھنٹے میں سب کچھ ختم کر دیں، کیونکہ یہ پھر ہماری جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ہم جمعہ کو کراتے ہیں۔ جانے والا آج ورکنگ ڈے بھی تھا، بزنس ڈے بھی تھا، کچھ لوگ آ سکے کچھ نہیں آ سکے۔ کچھ یہاں ہمارے شہر میں ایک نمائش لگی ہوئی ہے، دوسرے شہروں میں تو روز نمائشیں لگتی ہیں، ہمارے یہاں نمائش سال میں ایک بار ہی لگتی ہے۔ اور دوسری چیز یہاں یہ تھی کہ ہمارے وزیر تعلیم یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، صبح سے وہ یہاں ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی بہت سے حضرات یہاں تشریف نہیں لا سکے ہیں، بہت سی وجوہات ہوئی۔ بہرحال جو لوگ تشریف لائے ہیں میں بس ان کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب اشرف شاہین صاحب رپورٹ آپ کے سامنے پیش کریں۔ معزز خواتین و حضرات، اب میں آپ کی خدمت میں سال گزشتہ کی مختصر روایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ صدر علی احتشام، مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، بحمد اللہ بزم فکر و خیال کے اراکین اور عہدیداران امثال بھی اپنے دل و دماغ کی تمام تر صلاحیتوں کو کماحق کو بروئے کار لاتے ہوئے سال گزشتہ میں قائم کردہ درخشاں اور تابناک روایات کو مستحکم بنانے بلکہ اور زیادہ تابناک بنانے میں محو عمل رہے اور شہر سرگودا میں گلستان فکر و خیال کی آبیاری میں اپنا خون جگر استعمال کرنے میں کوئی دقیقہ فروغداشت نہیں کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سال بڑی حد تک ان خوابوں کی تعبیر بنا جو بزم کے اراکین اور عہدیداران نے بزم کی تاسیس کے وقت ستمبر 1984 میں دیکھے تھے۔ بزم کے بنیادی مقاصد میں جیسا کہ سال گزشتہ کی رپورٹ میں رقم ہے، یہ بات اساسی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم کاروان فکر و فن میں شوق فضول اور جرأت رندانہ رکھنے والوں میں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں جنہوں نے ابھی وادی شوق میں قدم رکھا ہے اور جن کا رخت سفر جذبہ صادق اور خواہش تلاشی حق کے سوا کچھ اور نہیں، جو ابھی تو نوتمیدہ کلیاں ہیں لیکن پھول بننے کی صلاحیت سے بدرجہ کم متصف ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم ذہنی گھٹن کو دور کرنے کے لیے آسمان فکر و خیال پر سوچوں کے نت نئے آفتاب و مہتاب درخشاں کرنے کی حتر مقدور صحیح کریں۔ مزید برآں ہماری کوشش یہ بھی رہی ہے کہ بالغ نظری اور جوان فکر و خیال کو ہم اہم کر کے حیات تازہ کی تخلیق میں اپنی حقیقی کوششیں شامل کریں۔ بزم کے مقاصد میں یہ مقصد بھی شامل رہا ہے کہ ہم ذہنی خیالستان تخلیق کرنے کی بجائے اپنے شرکاء کو قومی اور بین الاقوامی مسائل سے آگاہ رکھیں تاکہ ذہنی پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ علاوہ ازیں بزم فنون لطیفہ کے فروغ اور ترویج میں بھی اپنی بساط کے مطابق اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہے۔ خواتین و حضرات، ہماری ماہانہ نشستوں میں مندرجہ ذیل ممتاز اور قاطعور علمی اور ادبی شخصیات کی شمولیت ہماری ادنا سی کاوشوں کو ایک گراں قدر خراج تحسین ہے۔ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ مولانا اختر سراجی، صاحبزادہ عبد الرسول، میاں شان احمد شان، ڈاکٹر عمر یاد بچا، پروفیسر خلیل بدایونی، چودھری نذیر احمد، شکیل احمد، قاضی محی الدین، میاں محمد انور، محمد اکرم بٹی، جیمز لوپ، نصرت چودھری، شاکر نظامی، ایلون فیاض گل اور پروفیسر محمد حنیف۔ خواتین و حضرات، اس کاروان فکر و خیال کو آگے بڑھانے میں جو مختلف شعبہ جات ہمارے محو عمل رہے ہیں ان کا سرسری تعارف پیش خدمت ہے۔ ادبی شعبہ، یہ شعبہ سال گزشتہ کی طرح گلشن شعر و ادب میں
गुलहाए गुनागू की नाबंदी में महवे अमल रहा। इस शोबा की नाजिम मिस नायला रफी हैं, जिनकी काविशें हमेशा की तरह नए जमीन और आसमान तराशती रहीं और अपनी फाश शख्सियत से हर लहजा नए तूर और नई बरके तजल्ली की मुतमनी रही। इन्होंने हर प्रोग्राम को मिसाली बनाने में अपने दिमाग की पूरी सलाहियतों को इस्तेमाल किया। प्रोग्राम कंपेयर के तौर पर भी इन्होंने अपनी सलाहियतों का कामयाब मुजाहरा किया। नायला रफी बल्म की बानी रुकन है और बल्म से इनकी गहरी वाबस्तगी बल्म की बका की जामन है। इस शोबे के तहत जिन खातिनों हजरात ने अपने अफसाने और मंजूमात तनकीद के लिए पेश किए, इनके अस्माए ग्रामी दरिजाल हैं। प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल, इंशाइया शोर, सलीम आगा काज़ी लिबाश, इंशाइया जंगल और इंशाइया गली, अहमद नवाज, अमीना बतूल, नायला रफी, तैयबा ज़मीर, गजलियात, मोहम्मद अशरफ, इंशाइया हवा और इंशाइया तहकीक, आगा मोहम्मद अजीम, शेक्सपियर एक जायजा, जावेद इकबाल, मजमून सपने, नायला रफी, अफसाना गूंगे जज्बे, अफसाना लेबल और अफसाना सलीबें, नसीम अल गनी और जंजीर टूट गई, इंशाइया इश्तहारी कौम, अंजम मुसलमाबादी, अफसाना जुआ, आगा मोहम्मद अजीम, अदब में फहाशी। साल गुज़श्ता की तरह अंसार भी इस शोबा के तहत हर नशिस्त में महाफिल शेर सुखन का इनेकाद होता रहा। जिन शोरा ने अमसाल मुख्तलिफ नशिस्तों में अपना कलाम बलागत निज़ाम पेश किया, इनमें डॉक्टर वज़ीर आगा, मौलाना अंकर सरहदी, रश्द राबी, नुसरत चौधरी, प्रोफेसर खलील बदायूनी, मियां मोहम्मद अनवर, हाकम अली हाकम, प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल, प्रोफेसर अरशद गौहर, प्रोफेसर यूनुस ख्याल, प्रोफेसर खालिद यूसुफ, प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम, प्रोफेसर अजमल हाशमी, शाकर निजामी, सूफी फकीर मोहम्मद, आसफ राज, बदरुद्दीन बदर, हसन अब्बास दैदी, शिबली पानीपति, महमूद असीर, आगा मोहम्मद अजीम, एजाज हुसैन सैयद, वाहिद हुसैन निशान, मोहम्मद अमीन शाहिद, आबिद अली, एलवन फयाज गिल, अखलाक आतिफ, अंजम मुसलमाबादी, अहमद अम्मार, जाहिद मुनीर आमिर, अहमद नवाज, नायला रफी, अमीना बतूल, तैयबा ज़मीर और अमैनुअल नज़ीर के नाम शामिल हैं। शोबा इल्म व तहकीक। इस शोबा के नाज़म जनाब आगा अजीम हैं। आगा साहब की बज़्म से दिलबस्तगी अपनी मिसाल आप है। वो एक खुशफिक्र शायर और दकीक नजर मकाला निगार हैं। इस शोबा के तहत पढ़े जाने वाले मकालात की तफसील दर्ज झैल है। आगा मोहम्मद अजीम मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहनशाहान मुगलिया तुर्क थे। अनारकली, अफसाना या हकीकत। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की फतह, अंग्रेजों की बदअहदी की तवील दास्तान, अंग्रेजी इस्तेमाल, मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान अस्टील एक जायजा, अहमद अम्मार, खातीन और जदीद माशरा, सैयद नसीम अल गनी, डाक टिकट, इब्राहिम गौहर, वक्त की अहमियत, एमडी शाद, कायदे आजम। खातिनों हज़रात, बज़्म ने फिक्री जमूद को तोड़ने के लिए और ख्याल को महमेज लगाने के लिए अदबी मुकालमों का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। इन मुकालमों का तारुफ प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल करवाते हैं और शुरका मौजू पर सैर हासिल बहस करते हैं। इस ज़िमन में इंसान मुख्तसर मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। जमालियात और अखलाकियात, अदब में फहाशी, इंशाइयात क्या है, नसरी नज़्म, शेरी लफ्ज़ियात, गज़ल में जज्बे का उनसर, शोबा फ़नून लतीफ़ा। ये शोबा इस साल गैर मामूली तौर पर फाल रहा। इस शोबा के नाज़िम जावेद इकबाल हैं, जो बज़्म के बानी रुकन हैं। इनके पास कोई ऐसी
तिलिस्मी छड़ी दिखाई देती है कि अगर वो खुद फाल न हो तो भी इनका शोभा मुतहरक रहता है। साले रवा में मुंदरजा दर हजरात ने मुख्तलिफ नशिस्तों में अपने फन मौसीकी का मुजाहरा किया। मोहम्मद यासीन, मजहर इकबाल, अमीनुल नजीर, असलम शाहीन, अंजुम मुस्लिम आबादी। अलावा इस शोबे के तहत एक खुसूसी महफिल मौसीकी भी मुनक्कद की गई जिसकी सदारत आर्ट काउंसिल के रेजिडेंट डायरेक्टर शकील अहमद ने की, जबकि मेहमान खुसूसी विंग कमांडर जेम्स लूक थे। इस महफिल मौसीकी में शहर के मुंदरजा मुमताज और कादावर फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। जेम्स लूक, मिर्जा तालिब हुसैन, मोहम्मद यासीन, अब्दुल वाहिद खान, सबर अली कैसर, मोहम्मद यामीन सहगल, लियाकत अली, अमीनुल नजीर, मोहम्मद अख्तर, अब्दुल मुनीर खालिद, अंजुम मुस्लिम आबादी, असलम शाहीन और शमशादुल हक। इस शोबे के तहत अंजुम मुस्लिम आबादी और इनके साथियों ने एक मज़ाहिया और तंजिया ड्रामा नीम हकीम पेश किया। इस शोबे के तहत अमीनुल नजीर की बनाई हुई तस्वीर की नुमाइश भी हुई। शोबा तसनीफ और तारीफ। इस शोबा का क़याम इस शोबा के नाज़िम जनाब जावेद इकबाल नासिर के ईदुल मिसाल जोश और खरोश और बलबले का नतीजा है। बज़्म में इनकी शमूलियत से एक नए दौर का आगाज हो रहा है। इनकी फ़ाल और सीमावी तबीयत बज़्म के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है और आज की तकरीब की कामयाबी का सेहरा भी बड़ी हद तक इन्हीं के सर है। इस शोबा के तहत चंद किताबें बहुत जल्द मंज़िल आम पर आने वाली हैं, जिनमें मोहम्मद अशरफ शाहीन की इल्म कीमिया जो कि तबाक की आखिरी मराहल में है, प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल और नाला रफी के शेरी मजमूए भी तैयारी के आखिरी मराहल में हैं। अलावा बज़्म के शोबा साइंस और शोबा अंग्रेजी अमसाल जमूद का शिकार रहे, ताहम शोबा अंग्रेजी के तहत डॉक्टर तारक के साथ एक शाम मनाई गई। इस प्रोग्राम की तमाम तर कार्रवाई अंग्रेजी में हुई। इस नशिस्त की सदारत प्रोफेसर अब्दुल गफूर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मोहम्मद अफजल थे। इस शोबे के तहत हारून रशीद साजिद ने 2 अंग्रेजी अफसाने भी पेश किए। खातिनों हज़रात, अलावा बज़्म के दीगर अहदेदारान भी अपनी बसात के मुताबिक बज़्म के मकासद को आगे बढ़ाने में हमत महव रहे। अहदेदारान का तारुफ पेश खिदमत है। सर बज़्म के सदर और सरपरस्त जनाब प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल हैं। सीनियर नायब सदर मोहम्मद असगर असद हैं। असगर साहब की अदब से गहरी दिलचस्पी बज़्म के लिए सरमाया इफ्तिखार है। अपनी अदीमन फुर्सती के बावजूद वो बज़्म के मकासद को आगे बढ़ाने में पेश रहे हैं। नायब सदर हारून रशीद साजिद। अदब हारून साहब का ओढ़ना बिछोना है। अंग्रेजी में अफसाना लिखते हैं। इनके अफसाने एक खासे की चीज हैं। वो एमए अंग्रेजी हैं और मकामी कॉमर्स कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और मैं जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। खाजन बज़्म के खाजन नसीमुल गनी हैं। ये बज़्म के बानी रुकन हैं। इनकी शख्सियत में काबिल रश धीमापन है, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी के कोहे ग्राम हैं। बज़्म के लिए इनकी फकीदल मिसाल है। वो उभरते हुए अफसाना निगार और एक उम्दा मकाला निगार हैं। सेक्रेटरी नशर व इशात। बज़्म के सेक्रेटरी नशर व इशात एमडी शाद हैं, जो अपनी जाती मसरूफियात के बायस इंसाल बज़्म के लिए वो खिदमात सर अंजाम न दे सके जो इनका तुर्रा इम्तियाज रही हैं। बाई हमा इन्होंने बज़्म के नाम और काम को मुल्क के कोने कोने तक आम करने में कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। ये एमए सियासियात और LLB हैं। यूं तो बज़्म में बाकायदा और बेकायदा शिरकत करने वालों की तादाद कई सौ तक पहुंचती है, लेकिन इसके बाकायदा अरकान में मोहम्मद यासीन, मोहम्मद मजहर, रियाज अहमद गुम्मन, अंजुम मुस्लिम आबादी, अखलाक आतिफ, महमूद तारिक, अहमद नवाज, नसरुल्लाह, इब्राहिम गौहर, तैयबा जमीर के नाम शामिल हैं, जिनकी खिदमत का एतराफ न करना एहसास नफ्स परसी से कम न होगा। साल गुज़िश्ता की तरह अमसाल भी मुख्तलिफ शोबों के तहत तख्लीकी मैदान में कारहाय नुमाया सर अंजाम देने वालों को इनकी खिदमत के एतराफ के तौर पर
انعامات سے نوازا جا رہا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ شعبہ ادب، پہلا انعام برائے سال 85-86 مس نائلہ رفیع، دوسرا انعام برائے سال 85-86 محمد اشرف، تیسرا انعام برائے سال 85-86 احمد نواز۔ شعبہ تحقیق، پہلا انعام برائے سال 85-86 آغا محمد عظیم، ریٹائرڈ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر سرگودا، دوسرا انعام برائے سال 85-86 احمد عمار۔ شعبہ فنون لطیفہ، پہلا انعام برائے سال 85-86 محمد یاسین، دوسرا انعام برائے سال 85-86 انجم مسلم آبادی، تیسرا انعام برائے سال 85-86 مظہر الحق، تیسرا انعام برائے سال 85-86 امانویل نذیر۔ شعبہ انگریزی ادب، اول انعام برائے سال 85-86 پروفیسر ہارون الرشید ساجد، دوسری اول انعام سید نسیم الغنی۔ ہم اپنے تمام عہدیداران، اراکین اور بہی خواہوں کے ممنون احسان ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم آج کا اجلاس منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم اپنے شعراء، ادباء اور فنکاروں کے بھی ممنون احسان ہیں کہ انہوں نے ہماری کاوشوں کو شرف قبولیت فرماتے ہوئے آج کے اجلاس میں شرکت کی زحمت برداشت کی۔ ہم سب خواتین و حضرات کے بھی ممنون احسان ہیں جنہوں نے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود آج کی محفل کو کامیاب بنانے میں گراں قدر حصہ ادا کیا۔ اب آپ کے سامنے مختلف حضرات اپنے تاثرات بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے شہر کی جانی پہچانی شخصیت پروفیسر ہارون الرشید تبسم صاحب کو زحمت دے رہا ہوں، جو کہ ایک ممتاز شاعر اور ہر دل عزیز استاد ہیں۔ جناب پروفیسر ہارون الرشید تبسم صاحب ہے، یہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور صاحب دل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب ذوق بھی ہیں۔ وہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہاں موجود نہیں ہیں۔ ان کے تاثرات بیان کرنے کے لیے یہاں تشریف لائیں گے صوفی فقیر محمد فقیر صاحب۔ ایسے کہ میرے تاثرات کچھ ہو ہی نہیں سکتے، تو میں بھی شیخ اقبال کے متاثرین میں شامل ہوں۔ ہاں یہاں علامہ اقبال سے متاثر ہوں یا شیخ اقبال سے متاثر ہوں، وہ بھی شیخ۔ میں جناب مہمان گرامی پروفیسر پریشان خٹک کی خدمت میں خوش آمدید اور پیش کرتا ہوں۔ اے آمدنات باعث آبادی ماں، اور میرے سامنے شیخ اقبال کے والد ماجد شیخ اللہ دیا براجمان ہے۔ میں انہیں مخاطب کرتا ہوں، اے ترک غم کا دن کے مقابل نشستہ ہی، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا ترقی کر کے کس بلند مقام پر پیش ہو چکا ہے، فائد ہو چکا ہے۔ تو میں زیادہ برقرار ہوں، میرے تاثرات اتنی ہیں کہ میں بھی متاثرین میں شامل ہوں۔ میرا نام بھی لکھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ نہیں، یہ جسم کے دکھوں کو تو دور کرتے ہی ہیں، روحانی بیماریوں کو دور کرنے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ متعدد بار ہماری بزم میں ان کی شرکت اس عمل کی غماز ہے، کیونکہ شعر و ادب اور فن ہی سے بڑی حد تک روحانی کھنڈرات کو آبادیوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ اپنی آئے بھی ہے کہ نہیں، شکر ذکر کرنا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب پروفیسر پریشان کھٹک صاحب، پروفیسر شیخ اقبال صاحب. Well, I see certain ladies who perhaps can't understand Urdu. I really wish to speak in English, rather I itch to speak in English. But the problem is that the majority of the people they would like to listen Urdu. So with an apology from the ladies, Professor Sheikh Iqbal Sahab and Professor Preshan Khatak Sahab, مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں نے یہاں آ کر کیا کہنا ہے، کیونکہ پریشان حال ماؤں اور پریشان حال بچوں
کہ درمیان صبح 9 بجے سے اب تک میں خود بھی خاصا پریشان حال ہو چکا تھا اور میرے خیالات بھی خاصے پریشان تھے. اب میں اپنے پریشان خیالوں کو ترتیب بھی نہیں دے سکا کہ میں نے جا کے بزم فکر و خیال میں کیا کہنا ہے. بہرحال جیسے کہ احمد شاہ صاحب نے فرمایا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے اور میں اس بات سے یہ بجا فرمایا پروفیسر شیخ اقبال صاحب نے کہ میں ان کی ادب سے خاصا امپریس ہوں اور ادب کے علاوہ ان کی شخصیت سے خاصا امپریس ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ پروفیسر صاحب بصارت تو نہیں رکھتے لیکن بلا کی بصیرت رکھتے ہیں. یعنی اتنی زیادہ بصیرت جو ان لوگوں میں موجود نہیں ہے جو کہ بصارت رکھتے ہیں. اور ان کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے شہر کو چھوڑ کر شہر سے باہر ایک جگہ پہ ڈیرا لگایا ہے. کہتا ہے کہ یہی کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی یہی علامت ہے کہ جہاں کہیں وہ ڈیرا لگاتے ہیں تو بستیاں خود بخود ان کے گرد آ کر بس جاتی ہیں، لوگ آباد ہو جاتے ہیں اور بستیوں سے شہر بن جاتے ہیں. اور یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ کلیار ٹاؤن ہے، رحمت پارک ہے، فاطمہ ہاسپٹل ہے اور بہت ساری بستیاں ہیں جو کہ پروفیسر شیخ اقبال صاحب کے گرد جمع ہو رہی ہیں اور ایک بہت بڑا شہر اپنے آپ میں ادھر بن رہا ہے. انہوں نے ایک شمع روشن کی ہے رحمت پارک میں. میں اپنی مصروفیات کے باوجود اس شمع سے کچھ زیادہ مستفید تو نہیں ہو سکتا، لیکن جب کبھی زیادہ پریشان حال ہوتا ہوں تو اپنے سکون قلب کے لیے، اطمینان قلب کے لیے پروفیسر صاحب کی بزم فکر و خیال میں آ کر بیٹھتا ہوں اور مجھے اس سے خاصا تسکین قلب ہوتا ہے. بزم فکر و خیال خاصے پڑھے لکھے میرا خیال پروفیسر پریشان کھٹک صاحب کی موجودگی میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا یوں لگتا ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. بزم فکر و خیال کے مقاصد تو پروفیسر شیخ اقبال صاحب تمہیں خود بتا چکے ہوں گے اور آپ جانتے بھی ہیں، لیکن میں اس بات سے بڑا خوش ہوں کہ اپنا تو سبھی کو فکر ہے. مجھے بھی فکر ہے کہ میں راتوں رات لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاؤں. 20 صاحب کو فکر ہے کہ حبیب بینک جو ہے وہ راتوں رات دن دگنی اور رات چگنی تحقیق شروع کر دے. ایم ڈی شاہ صاحب کو اپنی فکر ہے، ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں لگا ہوا ہے. غریب ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور بیچارہ نانے جمی کو ترس رہا ہے، اور امیر ہے کہ محلات تعمیر کر رہا ہے. یہ فکر سبھی کو ہے، لیکن کسی کو بات صرف سوچنے کی یہ ہے کہ کسی کو دوسرے کی فکر نہیں. اپنی فکر سبھی کو ہے، ہر کوئی اپنے ہی حال میں مست ہے، اپنے متعلق سوچتا ہے، اپنے اہل و عیال کے متعلق سوچتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے متعلق سوچتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس والا پڑوسی جو ہے اس نے رات کا کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں کھایا، اس کے بچوں کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے کہ نہیں بھرا ہوا، کیا قیامت کے دن کہیں میرا یہ گریبان تو نہیں پکڑ لے گا. میرا یہ بھی خیال ہے کہ میں ان کے متعلق بھی فکر کروں، ان کے متعلق بھی خیال کروں، ان کے متعلق بھی سوچوں. تو بزم فکر و خیال کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے متعلق سوچنے کے علاوہ یہ دوسروں کے متعلق سوچتے ہیں، دوسروں کے متعلق فکر کرتے ہیں، دوسروں کے متعلق خیال کرتے ہیں. پروفیسر شیخ اقبال صاحب نابینا ہونے کے باوجود، بصارت نہ ہونے کے باوجود خاصے خوشحال ہیں، خاصا اچھا ان کا کام ہے، خاصا اچھا ان کو کاروبار ہے. اگر وہ عام ہی شخص ہوتے تو اپنی فکر کے لیے ان کو ضرورت نہ تھی، لیکن وہ اپنے علاوہ دوسرے نابینوں کے متعلق سوچتے ہیں، دوسرے ان ہینڈی کیپ بچوں کے متعلق اور بڑوں کے متعلق سوچتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن میں سوسائٹی میں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ سوسائٹی میں، معاشرے میں، ماحول میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے. پروفیسر صاحب اپنے علاوہ ان لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. پروفیسر صاحب اور کسی عام آدمی، وہ نابینا شخص جو بصارت نہیں رکھتا، ان میں صرف فرق یہی ہے جیسے اقبال نے کہا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی کسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. بہت مہربانی، شکریہ. میرا خیال ہے میں زیادہ طوالے سے تقریر کرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں پروفیسر شیخ اقبال صاحب اور پروفیسر پریشان کھٹک صاحب کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میری بجائے میرا خیال ہے ان کو سنا جائے تو زیادہ بہتر ہے. بہت مہربانی. بزم کی یوں رواں ہیں، بزم کی تابانیاں اور کامرانیاں بڑی حد تک ان کی مسائل جمیلہ کی ذہین منت ہیں. یہ خوش فکر شاعر اور جوان سال افسانہ نگار ہیں.
ان کے افسانوں اور غزلوں میں زندگی کے تلخ و شیریں حقائق اپنی پوری شدت سے جلوہ دار ہوتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں اوس قضا کے رنگ، آبشاروں کی چہت رنگ، موجوں کی روانی، پھولوں کی لطافت اور ستاروں کی جلبل ملتی ہے۔ محفل مشاعرہ کی کمپیرنگ کے لیے میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں۔ جناب محترمہ نائلہ رفیع صاحبہ۔ السلام علیکم۔ اب ہماری محفل مشاعرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سینٹ اگسٹن نے کیا خوب کہا ہے، If not ask, I know. If you ask me, I know not. یعنی اگر آپ شاعری کے بارے میں نہ پوچھیں تو میں جانتا ہوں، اور اگر آپ پوچھیں تو میں کچھ نہیں جانتا۔ شاعری دراصل خدا داد عطیہ ہے۔ شاعر ازل سے ہی شاعرانہ دماغ لے کر آتا ہے اور اپنے جذبات و احساسات کو شاعری کا رنگ دیتا ہے۔ اور اب ہماری محفل میں سب سے پہلے اپنے جذبات و احساسات کو شاعری کا رنگ دینے والی شاعرہ ہیں مس طیبہ جمیل۔ تشریف لائیں۔ ان کے ہاتھوں پہ میرا ہونے تمنا دیکھو، تمنا دیکھو، میری آنکھوں میں ابلتے خون کا دریا دیکھو، کیوں بدلا ہے تو اتنا وقت قلیل میں، غمی جدائی ہے سوز و گداز کی دنیا دیکھو، کرتے تھے جو وعدے ہمیں مہلت درکار ہو، سونی سونی کر دی نگری میری کاٹ دے تقدیر کا لکھا دیکھو، پھول شاخ سے ٹوٹ جائے تو کانٹوں سے جیتا دیکھو، بھول جائے جو فرض انسانیت اس طرح، تاب و طاقت کو اس کی زمین سے نیچا دیکھو، تاب و طاقت کو اس کی زمین سے نیچا دیکھو۔ یہ تھی مس طیبہ جمیل۔ محترم حاضرین، میں آپ کے سامنے شعراء کرام کی فہرست پیش کر رہی ہوں۔ اگر کوئی شاعر رہ جائے تو اپنے برس مہربانی نام لکھوا دیں۔ سبک پیر محمد صاحب، آغا عظیم افغانی، ریاض ترمذی، شبلی پانی پتی، حسن عباس زیدی، پروفیسر اجمل ہاشمی، آصف فیض، انجم مسلم آبادی، محمد امین شاہد، محمد اصغر، انجم ترازی، ظہیر الدین ظہیر، اقبال منذر، احمد نواز، حاتم علی حاتم، اعجاز حسین سید، راشد ندیم، سربانہ شاہپوری، احمد عمار، محمد اصغر، محمد امین شاہد، سین وادیوں میں ملاقات ہو رہی ہے، شام ہو رہی تھی یا رات ہو رہی تھی، میں اس میں کھو گیا اور وہ مجھ میں کھو گئی تھی، حسین وادیوں میں ملاقات ہو رہی تھی، گھٹا تھی گوسموں کی تھا چار سو اندھیرا، وہ دیدہ پر تھی بیٹھی برسات ہو رہی تھی، حسین وادیوں میں ملاقات ہو رہی تھی، جو جسم ایک جان تھے نہ جانے ہم کہاں تھے، وہ سب تپا اسیر جذبات ہو رہی تھی، حسین وادیوں میں ملاقات ہو رہی تھی، چہرے کے پاس چہرہ اور دل کے پاس دل تھا، اس روز نعمتوں کی خیرات ہو رہی تھی، حسین وادیوں میں ملاقات ہو رہی تھی، وہ ہونٹ مہکے الفاظ سر تھے لابے، ہر بات اس کی طرز نغمات ہو رہی تھی، حسین وادیوں میں ملاقات ہو رہی تھی، ہوش و حواس گم تھے، کوئی اور تھا یا تم تھے، بس اس قدر ہے یاد کہ رات ہو رہی تھی، حسین وادیوں میں ملاقات ہو رہی تھی۔ اب میں جناب راشد ندیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازے۔ جناب راشد ندیم۔ حضرات، یہ میرے پرانی نظم ہے، بہت فرمائش کر رہے ہیں، ترنم سے عرض کرتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے حسرت۔
تجھے میں ایک دن اچھا لگوں گا مگر شاید میں تب اچھا نہ ہوں گا تجھے میں ایک دن اچھا لگوں گا مگر شاید میں تب اچھا نہ ہوں گا میرے محبوب میری آنکھ میں پھر تیری خاطر کشش ایسے نہ ہوگی میری سانسوں کے شعلے سرد ہوں گے میری سانسوں کے شعلے سرد ہوں گے لہو میں یہ تپش ایسے نہ ہوگی تیری دھڑکن سے میرے دل کی دھڑکن جدا ہو جائے گی اے جان آخر جوانی کا بھی تو ولولہ ہے جوانی کا بھی تو ولولہ ہے جوانی بھی تو ہے مہمان آخر محبت کا معین وقت ہے ایک یہ جگ پہ ماند پر جائیں گے سارے اتر آئے گی بالوں میں بھی چاندی اتر آئے گی بالوں میں بھی چاندی نہ پھر ٹوٹیں گے پلکوں سے ستارے تو دل کو گدگدائے گا بہت دیر نہ جاگیں گے مگر یہ پیار جذبے دل بے کل کو مل جائے نا مسکن دل بے کل کو مل جائے نا مسکن سکون سے سو نہ جائیں سارے جذبے تیری دوری کے صدمے دل کو میرے تیری الفت سے بیگانہ نہ کر دیں تیرے جیسی کسی مہوش کی آنکھیں تیرے جیسی کسی مہوش کی آنکھیں میرے دل کو ہی دیوانہ نہ کر دیں تجھے چاہوں میں یا تجھ کو نہ چاہوں تیری چاہت کی مجھ کو جستجو ہے مجھے چاہے تو اب بے لاس چاہے مجھے چاہے تو اب بے لاس چاہے میرے دل میں فقط یہ کہتے ہم سفر ہم نفس تھے جب ہمارے ہجرتوں کے ذائقے ڈھونڈنے نکلو گے پھر چاہت کے شرمیلے گلاب یاد جب آئیں گے تم کو خوشبوؤں کے ذائقے ڈھونڈنے نکلو گے پھر چاہت کہ وہ ہمیں اپنے اشعار سے مستفید فرمائیں جناب آغا عظیم افغانی صاحب مکرم مہمان نے خصوصی اور معزز خواتین و حضرات ایک طرح ہی غزل پیش ہے مصرع طرح ہے جی عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی مطلب یہ گرا لگ رہی ہے ملاحظہ فرمائیں پھر کہ اس شام برے لے کے تیرا نام ابھی عقل ہے محو تماشائے لبے بام پھر کہ وہ شام مرے لے کے تیرا نام ابھی عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی ان کے در پہ جو گیا میں تو غضبناک ہوئے ان کے در پہ جو گیا میں تو غضبناک ہوئے بولے جاؤ کہ نہیں تم سے ہمیں کام ابھی بولے جاؤ کہ
नहीं तुमसे हमें काम अभी, वार खंजर से किया और वो फौरन ही गए, वार खंजर से किया और वो फौरन ही गए, वाय बिस्मिल के तड़पता है तहे दाम अभी, वार खंजर से किया और वो फौरन ही गए, वाय बिस्मिल के तड़पता है तहे दाम अभी, गिर पड़े जोर से हम आज सरे राहे, गिर पड़े जोर से हम आज सरे राहे, फासला तय भी किया होगा ना दो दाम अभी, गिर पड़े जोर से हम आज सरे राहे, फासला तय भी किया होगा ना दो काम अभी, मुझसे नाराज हुए हैं ऐसे, बेसबब मुझसे वो नाराज हुए हैं ऐसे, मेरी मिन्नत से वो होते नहीं है राम अभी, बेसबब मुझसे वो नाराज हुए हैं ऐसे, बेसबब मुझसे नाराज हुए हैं ऐसे, मेरी मिन्नत से वो होते हैं नहीं राम अभी। अच्छे मलादा हो, मैं तो मायूस था अज़राए इनायत उसने, मैं तो मायूस था अज़राए इनायत उसने, कत्ल करने को पुकारा है मेरा नाम अभी, अभी मुंतजिर मैं हूँ खड़ा सुबह से उनकी राह पर, मुंतजिर मैं हूँ खड़ा सुबह से उनकी राह पर, वो तो आए ही नहीं, हो गई क्यों शाम अभी, सीना हमने होठों से लगाया ही था एक जाम अभी, उनकी शौकी को जरा देखिए यकदम सीना, हमने होठों से लगाया ही था एक जाम अभी, और लगता है आ गया मौत का पैगाम तो दुनिया से अजीम, आ गया मौत का पैगाम तो दुनिया से अजीम, छोड़कर जाना पड़ेगा तुझे हर काम अभी, आ गया मौत का पैगाम तो दुनिया से अजीम, छोड़कर जाना पड़ेगा तुझे हर काम अभी। पानीपति साहब परेशान आए परेशान आए, परेशान आए परेशान आए, ये रहमत की बस्ती में मेहमान आए, परेशान आए परेशान आए, ये रहमत की बस्ती में मेहमान आए, तवाज़ो करो ऐन सुन्नत है शिबली, तवाज़ो करो ऐन सुन्नत है शिबली, के लेकर के रहमत का सामान आए। मैंने राहों से बहुत उसकी हटाए पत्थर, कांटे कहा था आपने पत्थर का, जी हाँ, मैंने राहों से बहुत उसकी हटाए पत्थर, हो के हम दर्द भी आराम से खाए पत्थर, मैं समझता हूँ कि अदब की ये नहायत ही कीमती महफिल, जिसमें इंसान अपने अखलाक की आबियारी के लिए तशरीफ लाता है, जरा मतानत की जरूरत है, मतानत की जरूरत है, इरशाद है वक्त बहुत कीमती है आपका, मेरा जो फील्ड है वो नात है, इसलिए यही इरशाद है। बड़ी थर थरी कुफर के बुत कदे में, खुशा किस कदर था जलाले मोहम्मद। जरा गौर फरमाइए, बड़ी थर थरी कुफर के बुत कदे में, खुशा किस कदर था जलाले मोहम्मद।
حسن ماہ کنا کہاں ان کو پہنچے، حسن ماہ کنا کہاں ان کو پہنچے، دو عالم سے بڑھ کر جمال محمد۔ خدا خود ہے بھیجے درود ان پہ ہر دم، خوشا کس قدر ہے کمال محمد۔ ہے یوسف سے لاکھوں خریدار ان کے، ہر ایک شے سے بڑھ کر جمال محمد۔ لیکن انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ انہیں پہلے بلا لیا جائے، لہذا ہم ہیں فنکار، ہمیں چاہیے فن کا اظہار، بھینس بے شک نہ سنے بین بجائی جائے۔ یہ صوفی پیر محمد صاحب کا شعر ہے، اور اب اس سے گزارش ہے کہ اپنے لفظوں اور جذبوں کی بین کے ساتھ تشریف میرے پیش رو نے یہ فرمایا تھا کہ میرا جو نعت ہے تو میرا میدان نعت ہے، باقی بھی ہے نعت میری یاد ہوا تھا، لیکن کسی نے شرط لگائی ہے میں نعت پوری کرتا ہوں۔ بگڑے بیٹھے ہو تو کیا بات بنائی جائے، آن بھی جاؤ گے یا فوج بلائی جائے، بگڑے بیٹھے ہو تو کیا بات بنائی جائے، مان بھی جاؤ گے یا فوج بلائی جائے، کیوں نہ ہم تم سے ملیں، کیوں نہ جدائی جائے، کیوں نہ یہ بیچ کی دیوار ہٹائی جائے، کیوں نہ ہم تم سے ملیں، کیوں نہ جدائی جائے، کیوں نہ یہ بیچ کی دیوار ہٹائی جائے، کتنی بے عیب ہے عمدہ ہے اجازت ہو اگر آپ کو آپ کی تصویر دکھائی جائے، اجازت ہو اگر آپ کو آپ کی تصویر دکھائی جائے، پیار کے بول موافق نہیں آئے ان کو، اب مناسب ہے ذرا دانت جمائی جائے، پیار کے بول موافق نہیں آئے ان کو، اب مناسب ہے ذرا دانت جمائی جائے۔ اور بیوی کا شعر کہ ہم ہیں فنکار، ہمیں چاہیے فن کا اظہار، بحث بے شک نہ سنے بیچ بجائی جائے، ہمیں چاہیے فن کا اظہار، بحث بے شک نہ سنے دین بجائی جائے۔ زند کہتے ہیں کہ یوں ٹھیک نہیں ہونے کا، زند کہتے ہیں کہ یوں ٹھیک نہیں ہونے کا، آج صوفی کو بھی تھوڑی سی پلائی جائے۔ حاضر ہوتا ہوں، ذرا نعت کے دو بول سن لیجیے۔ قلم اٹھا کر درود پڑھیے، قلم اٹھا کر درود پڑھیے، قلم جھکا کر سلام لکھیے، قلم اٹھا کر درود پڑھیے، قلم جھکا کر سلام لکھیے، حضور کی شان کے مناسب ادب سے موضوع کلام لکھیے، قلم اٹھا کر درود پڑھیے، قلم جھکا کر سلام لکھیے، حضور کی شان کے مناسب ادب سے موضوع کلام لکھیے، انہیں کی عظمت تمام لکھیے، انہیں کی مدحت مدام لکھیے، خدا کے بعد ان کا نام لے کر، خدا کے بعد ان کا نام لکھیے، انہیں کی عظمت تمام لکھیے، انہیں کی عظمت تمام لکھیے، انہیں کی مدحت مدام لکھیے، خدا کے بعد ان کا نام لے کر، خدا کے بعد ان کا نام لکھیے، انہیں کی ہے آخری ہدایت، انہیں کی ہے دائمی شریعت، وہ کہیں وہ حلال کریے، جو وہ کہیں وہ حرام کریے۔ Poetry declares to our lives we will call musical thought، یعنی شاعری کو ہم گاتے ہوئے خیالات کہہ سکتے ہیں۔ اور اب اپنے نغمہ ریز تصورات کے ساتھ تشریف لائیں گے جناب احمد عمار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ صاحبان اور خواتین اور حضرات، السلام علیکم۔ پہلے دو شعر پیش کر رہا ہوں۔ خود کو بیگانہ کر کے منزل سے، خود کو بیگانہ کر کے منزل سے، راہ و منزل سے کھیلتا ہوں میں، راہ و منزل سے کھیلتا ہوں میں، وہ سمجھتے ہیں شعر کہتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں شعر کہتا ہوں، خلش دل سے کھیلتا ہوں۔